أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ مثلهم مثال ان لوگوں کی یعنی منافقین کی کمثل الذی استوقد نارا اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی فلما اضاءت ما حولہ کہ جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا ذہب اللہ بنورہم اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھ نہیں پاتے صم بہرے ہیں یعنی کانوں سے سنتے نہیں بکمن گونگے ہیں یعنی زبان سے بول نہیں سکتے عمیٌ اندھے ہیں یعنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے فہم لا یرجعون تو وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ مسلسل قرآن حکیم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نفاق اور منافقین کے حوالے سے اہل ایمان کو تعلیم دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو باخبر کر رہے ہیں کہ وہ نفاق کو بھی پہچانیں منافق کو بھی جانیں اور نفاق کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور منافق کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے نفاق کے اس عنوان کو تفصیل سے پڑھنے کا کہ انسان کی اپنی ذات اس بیماری سے بچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ یہ زہر ہے، یہ آگ ہے، یہ خطرناک چیز ہے، تو جب اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ خطرناک چیز ہے تو عقل مند انسان، دانا انسان، سمجھدار انسان پھر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں بیوقوف انسان ہوگا، نادان انسان ہوگا، ناسمجھ ہوگا تو وہ اس چیز کے قریب جائے گا یا اس چیز سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن سمجھدار انسان جب اس کو سمجھا دیا جائے کہ یہ چیز خطرناک ہے اور انتہائی خطرناک ہے اور مہلک ترین ہے اور اس کے قریب جانے سے یا اس کو اپنانے سے نقصان اتنا ہو جائے گا کہ جس نقصان کا تم ازالہ بھی نہیں کر سکو گے، بچ بھی نہیں سکو گے، ظاہر آخرت کا نقصان ہے۔ تو کبھی بھی دانا اور عقل مند انسان اس چیز کے قریب نہیں جائے گا، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دانا ہوتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کا نور بھی عطا کرتے ہیں اور مومن کو اللہ تعالیٰ دل کا نور بھی عطا کرتے ہیں۔ مومن کا ایمان ایک خوبصورت روشنی ہے کہ جس روشنی میں مومن اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا اس کو ایمان کی روشنی ملتی ہے، ہدایت کی روشنی ملتی ہے، معرفت کی روشنی ملتی ہے، اور اپنی آنکھوں کی اس روشنی سے بھی وہ کام لیتا ہے۔ اس اعتبار سے نفاق کی یہ تفصیلات انسان کو، مومن کو آنے والے خطرات سے محفوظ کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ
اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان ذات کے اعتبار سے خطرے سے بچتا ہے بلکہ امت کو نفاق کی بیماری سے محفوظ کر لیتا ہے، دوسروں کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ اور مومن ہوتا بھی یہی ہے، ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ خود بھی بچے خطرات سے، گناہوں سے، معصیت اور نافرمانی سے، اور دوسروں کو بھی بچائے۔ صرف اپنے آپ کو بچا لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ بھی ہے لیکن اصل کمال یہ ہے کہ خود بھی بچائے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلی آیت میں اس بات سے باخبر کیا کہ منافق تجارت کرتا، لیکن کتنی بری تجارت ہے اور کتنی منفی تجارت ہے کہ جس تجارت میں بجائے فائدے کے نقصان ہی نقصان ہے اور سراسر نقصان، نقصان ہی نقصان ہے اور سراسر نقصان۔ کتنی گھاٹے کا سودا، کتنی خسارے کی تجارت، کتنی نقصان کی تجارت، کہ جس تجارت کی بنیاد پر اس کا سب کچھ لٹ جائے اور کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ ہو سوائے نقصان اور خسارے۔ کون سی تجارت کرتا ہے، کیسی تجارت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافق لوگ وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں گمراہی کو۔ کس چیز کے بدلے میں خریدتے ہیں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ اب جو انسان ہدایت کے نور کو ٹھکرا دے اور ہدایت کے نور سے دور چلا جائے اور گمراہی کے اندھیروں کو سینے سے لگائے اور گمراہی کے اندھیرے کو اپنا لے، تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہو؟ گویا منافقین کی تجارت خسارے کی تجارت۔ یہاں تو یہ بتایا نا کہ گمراہی کے بدلے میں، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتا ہے، لیکن منافق جب دنیا کے مال اور اثاثے اور سرمایے اور چیزوں کی تجارت کرتا ہے تو وہاں بھی نقصان ہی میں ہوتا ہے۔ کیوں نقصان میں ہوتا ہے؟ کہ رویہ وہ اختیار کرتا ہے جو مومن کا نہیں ہوتا، وہی رویہ منافق کا رویہ ہوتا ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ اپنے مال کو، اپنی چیز کو، اپنے اثاثے کو، اپنے سرمایہ کو دنیا والوں کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کے کھرا ثابت کرتا ہے، یہ ایک نمبر مال ہے، اور اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں دوسری چیز کوئی نہیں، اور ساتھ قسم کھا لیتا ہے۔ ہر جملے کے اوپر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ آپ مجھ پر یقین کر لیں کہ اس سے خالص مال آپ کو کہیں مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ ترین کوالٹی ہے، بہترین کوالٹی ہے، ایک نمبر مال ہے، اور بعض دفعہ تو یہ بھی کہتا ہے قسم کھا کے مارکیٹ میں ایسا کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، بس میرے پاس ہی۔ آپ سنتے ہوں گے اس طرح بعض دفعہ لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ دین نے اس رویے سے سختی سے منع فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمیں کھا کے مال مت بیچا کرو، قسمیں کھا کر تمہارا مال بک تو جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ اس میں ایک بھی خطرے کا الارم یہ ہے کہ یہ رویہ جو منافقین کا بیان ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے لوگ اس رویے پر آ جائیں تو پھر ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو صفت منافقین کی ہے، علامت منافقین کی ہے، پہچان منافقین کی ہے، شناخت منافقین کی ہے، یہ ہمارے اندر کیسے آ گئی کہ قسمیں کھا کھا کر جھوٹی بات کو سچا کرنے والا دراصل منافق کہلاتا ہے، ردی مال کو اعلیٰ مال ثابت کرنے والا دراصل منافق کہلاتا ہے، دو نمبر اور گھٹیا چیز کو ایک نمبر بتا کر فروخت کرنے والا منافق کہلاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے لیے قسم کا سہارا لیتا ہے۔ تو دونوں طرح کی تجارت منفی تجارت ہو گئی۔
ایک تجارت تو جس آیت میں بتائی کہ یہ تو گمراہی کو خرید رہا ہے ہدایت کے بدلے، اور دوسری تجارت دنیا کے مال و اسباب میں جب یہ تاجر بنتا ہے تو تاجر کا رویہ اس کا نہیں ہوتا، اس کا فاجر کا رویہ ہوتا ہے، فاجر کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تاجر جو منافقین کی علامات کے اوپر اپنی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ تاجر نہیں ہیں، وہ فاجر ہیں، گنہگار ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے پیارے نہیں، اللہ کے پیارے بندوں میں ان کا شمار نہیں۔ حالانکہ تاجروں کا شمار، سچے تاجروں کا شمار اللہ کے ان بندوں میں ہوتا ہے کہ جو بندے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچے دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی یہ دولت ہے۔ تو تجارت چاہے دنیا کے مال و اسباب کی ہو، اور تجارت چاہے اللہ کی ذات سے ہو، اللہ کی ذات سے بھی مومن تجارت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود تجارت کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑی عجیب خوبصورتی کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ مومن کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو میں بھی آپ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں۔ کتنا فرق ہے تجارت میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مومنوں کے ساتھ تجارت کرتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اہل ایمان سے خرید لیے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو سودا کر لیا کہ تمہاری جانیں میری ہیں، تمہارا مال میرا ہے۔ تو مومن کتنا خوش قسمت، خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تجارت کرتی ہے اس سے، اور منافق کتنا بد نصیب ہے کہ خود تجارت کرتا ہے لیکن گھٹیا چیز لیتا ہے اعلیٰ چیز کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، بھلا ایسی تجارت ان کو کیا فائدہ دے گی، ایسی تجارت ان کو کیا فائدہ دے گی۔ اگر دنیا کی مثال سے سمجھا جائے تو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس سونے کی ڈلیاں ہوں یا ہیرے ہوں یا جواہرات ہوں، قیمتی سے قیمتی چیز اس کے پاس ہو، تو وہ دوسرے کو دے دے، اور دینے کے بعد یہ کہہ دے کہ یار یہ جو اینٹ کا ٹکڑا ہے نا آپ کے گھر کے اندر پڑا ہو، یہ مجھے دے دو اور یہ لے لو، تو دنیا ساری اس کو کہیں کتنا بیوقوف انسان ہے، کتنا نادان اور ناسمجھ انسان ہے کہ سونے کی ڈلی دے رہا ہے، اس کو یہ کہتا ہے یہ کا ٹکڑا مجھے دے۔ وجہ اس کی یہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا سینس کام نہیں کر رہا، عقل کام نہیں کر رہی، اس کی دانائی کام نہیں کر رہی۔ اس سے پہلی آیات میں یہی تو بتایا ہے کہ منافق بیوقوف ہوتا ہے اور بیوقوفوں کا سردار ہوتا ہے، اور سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی بھی اپنی آخرت کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کی سب سے پہلے جو نعمت چھن جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے وہ سب اس کا شعور ہے، اس کی عقل ہے، اس کی دانائی ہے، کہ وہ ختم ہو گئی تو یہ دنیا کی دولت پر فریفتہ ہو گیا کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ تو عقل و شعور کی دولت ختم ہو گئی، چنانچہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ پھر مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے رویے کو سمجھایا۔ مثال وہاں دی جاتی ہے جہاں بات کو سمجھانا مقصود ہو کہ آسانی سے بات سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اسی لیے سمجھا رہے کہ کسی نہ کس طرح اہل ایمان سمجھیں، کسی نہ کس طرح اہل ایمان سمجھیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ مثال ان منافقین کی ایسی ہے کہ جیسے آگ جلانے والا آدمی ہوتا ہے۔ تو جب وہ آگ جلاتا ہے، آگ کے جلانے سے ایک روشنی پھیلتی ہے، اگر وہ تاریک رات کے اندر بھی ہو تب بھی آگ کی روشنی ہوگی، اور اگر وہ جنگل اور صحرا کے اندر ہو تب بھی آگ کی روشنی ہوگی۔ جب روشنی پھیلتی ہے تو روشنی کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ روشنی اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، اندھیرا دور کر دیتی ہے۔
اب جس تاریکی میں یہ پڑے ہوئے تھے وہ تاریکی تھی جہالت کی، کفر کی، نفاق کی، معصیت کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، سرکشی کی. یہ سارے کے سارے گناہ گویا کہ تاریکی ہیں. ان تاریکیوں کے اندر جب کبھی منافق کہتا ہے نا آمنا، میں ایمان لایا، حالانکہ نیت اس کی بری ہوتی ہے، نیتاً نہیں کہتا، دکھانے کے لیے کہتا ہے، لیکن دکھانے کے لیے بھی جو جملہ بولتا ہے اس جملے کے اندر نور ہوتا ہے، کلمے کے اندر نور ہے، جملے کے اندر نور ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور روشنی پھیل گئی، روشنی پھیل گئی. اب جو ہی روشنی پھیلی تو نیت پہلے سے بری ہے، تو اندر سے تکذیب کر رہا ہے اور زبان سے تصدیق کر رہا ہے. اللہ کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ زبان سے آمنا کہہ رہا ہے، دل سے آمنا کی تصدیق کے بجائے تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. لیکن دنیا والوں کو نہیں پتہ. دنیا والے تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، ظاہر جب سنیں گے کہ آمنا کہہ دیا، ایمان لے آیا. تو دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ظاہر کے اوپر ہی نہیں جانا، ظاہر کے اوپر ہی نہیں جانا. اس نے کہا نا کہ نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے. چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. بعض دفعہ پیتل کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا انسان جس کو شناخت نہیں، جس کو پہچان نہیں، تو وہ اس پیتل کو، اس تانبے کو یہ سمجھتا ہے یار کتنا خوبصورت سونا ہے، کتنا خوبصورت سونا ہے، چمکتا دمکتا. لیکن اصل میں وہ سونا ہوتا نہیں، وہ پیتل ہوتا ہے، وہ تانبا ہوتا ہے، یہ سونے کے کلر کی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی دھوکے سے تو ہمیں بچانا چاہتے ہیں. کہیں منافقین کی آمنا پر یقین کر کے ان کو اپنا دوست بنا کے اس دوستی میں تم نقصان نہ اٹھا لو، اس دوستی میں تم نقصان نہ اٹھا دو.